بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم یہاں ملتان روڈ محدن مال کے قریب وزٹ کرنے کے لیے آئے اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے آئے کہ یہاں کیا ماجرا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان پہنچتا ہے لوکیشن پہ پھر احساس ہوتا ہے اور پورا اندازہ ہوتا ہے اور حقیقت بھی سامنے آتی ہے۔ اور اسی سلسلے میں اسی نیت سے ہم یہاں حاضر ہوئے کہ وہاں جا کے لوگوں کے حالات بھی معلوم ہوں اور حقیقت بھی ہمارے سامنے آئے۔ لیکن ہم یہاں پہنچے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک وسیع تعداد لوگوں کی متاثر ہوئی ہے اور یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آگے سوسائٹی ہے، یعنی بہت سارے گھر ہیں آگے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ آگے پانی اور گہرائی میں ہے اور پانی کی مقدار بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے گھرانے متاثر ہیں اور لوگ بیار و مددگار ہیں۔ اور یہاں یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے، جو میرا مشاہدہ ہے، حکومت کی طرف سے ان کو وہ سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی۔ اور ہمارا یہاں آنے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ العزیز کل ہم لوگوں کے حالات معلوم کر کے، ایک تعداد معلوم کر کے اور ان کی ایک لسٹیں تیار کریں گے۔ اس کے مطابق پھر انشاءاللہ العزیز ہم جو لوگ بے گھر ہیں، جن کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، حتیٰ کہ کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ہم لسٹیں تیار کرنے کے بعد انشاءاللہ باعزت طریقے سے ان کی ہیلپ بھی کریں گے اور کھانا وغیرہ جو بھی ان کی ضروریات ہوں گی یہاں سے اندازہ لیں گے، معلوم کر کے پھر انشاءاللہ ان تک یہ چیزیں ہم پہنچائیں گے۔ یہاں پہ ایک صاحب ہیں جو یہیں کے رہائشی ہیں، ان سے بھی ملاقات ہوئی تو ان سے ہم اور بھی معلومات لیں گے۔ کیا نام ہے سر؟ میرا نام خرم شہزاد ہے جی۔ کب سے ہیں اب یہاں پہ؟ ہم تقریباً یہاں 7 سال سے ہیں جی۔ 7 سال سے۔ تو یہ کیا ماجرا، کتنے گھر ہوں گے آگے جو آپ سمجھتے ہیں؟ آگے کو سمجھ لیں کوئی 20,000 گھر کے قریب ہو، 15 سے 20,000 گھر ہوگا۔ یہ گھروں کی بات ہو رہی ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو متاثر ہوئے۔ تو ابھی آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہاں کیا ضروریات ہیں، ان کے درپیش مسائل کیا ہیں؟ اور لوگوں کا جو سامان ہے جی وہ گھروں میں پڑا ہوا ہے، ویسے جو لوگوں کا سامان ہے ویسے چھوڑ کے گئے ہیں، اپنی جانیں بچائی ہیں۔ پانی اتنی سپیڈ سے آیا تھا ادھر سے پیچھے سے، تو لوگ صرف اپنا آپ ہی لے کے باہر نکلے۔ باقی لوگوں کی جو جمع پونجی ہے، جو لوگوں کا سامان ہے سارا دکھائیں، وہ یہ سارے متاثرین ہیں، لوگ ہیں متاثرین، یہ سارے متاثرین ہیں۔ یہ اس جگہ پہ، یہ 3-4 جگہ پہ اور بھی ایسے اس کو راستے لگتے ہیں ادھر، یعنی کہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ سارے وہ ہیں جو صرف جان بچا کے یہاں باہر اس وقت موجود ہیں، باقی سب کچھ ان کا تباہ ہو گیا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس وقت۔ اور یہ صرف ایک راستہ ہے، اس کو جتنے راستے لگے ہیں، ہر راستے کے اندر جہاں پانی کم ہے وہاں لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور وہ بیار و مددگار اس انتظار کھلے آسمان کے تلے، کھلے آسمان جن کا سیلاب آیا کھلے آسمان کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے، نہ ان کے پاس کچھ ٹھکانا ہے نہ کچھ ہے۔ کہ یہ کہ ان کو اتنا ضرورت ہے، ابھی اسی دن کے لوگوں نے کپڑے جو پہن کے آئے تھے وہی پہنے ہوئے ہیں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اب بچوں کی بہت زیادہ تعداد ہے۔ آپ 20,000 گھر میں لگا لیں، اگر 3-4 فیملی بھی ہوتی ہیں تو اس میں بچے 4-5 افراد ہوتے ہیں، کئیوں کے ساتھ بھی ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ کافی پریشان ہیں۔ سمجھ لیں کہ ان کا سارے زندگی کی جمع پونجی جو انہوں نے کی تھی نا وہ ادھر آ کے لگائی ہے۔ پہلے پلاٹ لیا ہے قسطوں پہ، چلے قسطیں بھی دیتے رہیں گے تو اپنا گھر بھی بناتے رہیں گے۔ تو جب آپ 7 سال ہو گئے تقریباً لوگوں کے گھر قسطیں میں رکھ لیے، گھر بنائے ہیں، تو وہ سارا جمع پونجی جو کسی سے قرض لیا ہے وہ بنا کے بیٹھ گئے تھے، چلے اپنی چھت تو ہے۔ جو دن یہ فلڈ آیا اس دن کوئی گورنمنٹ کی کوئی مشینری نہیں، صرف لوگ آئے ہیں پیڑا والے کہ جی ان کو صرف بھاگیں، آپ نکلے یہاں سے۔ اگر یہ حکومت کو کرتی کچھ نہ کچھ ادھر کوئی چیز مشینری بھیجتی تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا ہے۔ کہ انہوں نے صرف آپ کو بھگایا ہے اور وہ بھی جیسے ہم نے اور بھی معلومات ملی ہے کہ ان کو قریب صرف اطلاع ملی ہے کہ ہم نے اپنی جان بچانے کے لیے نکلے، اس سے پہلے یہ لوگ نابلد تھے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی تعاون کوئی نہیں کیا، کوئی مشینری کوئی ایسا۔ اور پھر یہ چیز بھی سامنے آئی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دریا کے قریب لوگ کیوں گھر بناتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم نے حالات جیسے انسان باہر نکلتا ہے نا، جب ہم اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں تو ہماری سوچ بھی یہی تھی کہ یہ بناتے کیوں ہیں، یہ دریا سے ان کو دور رہنا چاہیے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سوسائٹیاں بنانے والے ہیں نا، تو گورنمنٹ کی چاہیے کہ ان کو پابند کرے
ان کو کہیں کہ یہاں بند لگائے اور سارے معاملات ہیں. باقی یہاں پہ سارے لوگ غریب ہیں, وہ نہیں لے سکتے. ان کو اگر 10,000 روپے کہیں ٹھکانہ مل رہا ہے, 5,000 روپے اگر کوئی گھر وہ چھت مل رہی ہے, تو وہ تو یہی سوچیں گے نا, وہ بیچارے کیا کریں. تو یہاں سارا وہی طبقہ ہے کہ جو ضرورت مند تھا, جو اور نہیں لے سکتے تھے اور ان کے پاس کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی. در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے انہوں نے یہاں مناسب جگہ ملی اپنی حساب سے, اپنی جیب کے حساب سے, جو تو انہوں نے یہاں پہ کیا. میں ذاتی رائے پہ یہاں پہ سب سے زیادہ حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں, اور جو لوگ سوسائٹیاں کاٹنے والے ہیں, بنانے والے ہیں, ان کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب پیسہ لے رہے ہیں لوگوں سے, تو پھر ان کا سدباب بھی ہونا چاہیے اور سارے معاملات حالات. اور پھر رہی یہ بات کہ ہمیں تو آگے کا سوچنا چاہیے, ہمیں آگے کا سوچنا چاہیے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایک چیز ہو چکی ہے. اب یہ نہ دیکھیے ہر سال کوئی نہ کوئی معاملات تو ہوتے ہیں, سیلاب تو آتی رہتے ہیں, تو یہ اس کا کوئی سدباب تو ہونا چاہیے, اس کا کوئی دوسری صورت ہمارے سامنے رکھنی چاہیے. تو بہرحال جو لوگ یہاں متاثر ہو تمہارے سامنے ہے کہ ان کے کیا دیے ہیں. مختصر یہ کہ یہاں پہ جو ہمیں نظر آیا کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں, یا کوئی مخیر حضرات جو ان تک پہنچ رہے ہیں, اس کے علاوہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی نہیں ہے. بیچاری عورتیں ذلیل ہو رہی ہیں, عورتیں بھی یاروں مددگار سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. آپ اندازہ لگائیں, سب سے بڑی عزت ہوتی ہے لوگوں کے اوپر کیا بیت رہی ہے, تو جن کے اوپر بیت رہی ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں, وہ بتا سکتے ہیں. تو بہرحال دعا بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ربی مدد فرمائے, ترافی مافات فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو جزا بھی دے جو انہوں نے قربانیاں دے رہے ہیں یہاں پہ, اور اللہ تعالیٰ ان کو اچھا نعم البدل عطا فرمائے. اور انشاءاللہ العزیز ابھی ہم پھر اور آگے جس سے تیار کرتے ہیں کہ جو ہمیں اندازہ ہو کہ کس کس چیز کی ضرورت ہے, اور کیا نام ہے اس وقت ان کو زیادہ ضرورت کس بات کی ہے, اور ہم کیا کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز کل اللہ نے چاہا تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کے باقی انتظامات کی شکل بنائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی ناصر ہو. السلام علیکم.